بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے مولانا کا مختصر سا تعارف آپ لوگوں کو سنا ہی دینا چاہتا ہوں۔ ویسے مولانا تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ میں سے اکثر حضرات مولانا کے بیانات یوٹیوب میں دیکھتے ہی ہوں گے، سنتے ہی ہوں گے، اکثر لوگ واقف ہی ہیں، پھر بھی میں مختصر سنا دینا چاہتا ہوں۔ مولانا کا تعلق انڈیا کی ریاست کرناٹک سے ہے۔ آپ بنگلور کے جامعہ محمدیہ تھنیسندرا سے فراغت حاصل کرنے کے بعد جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں سے فارغ التحصیل ہوئے ہیں۔ اس کے بعد مدینہ کے جامعہ اسلامیہ میں تخصص کیے ہیں۔ اس کے بعد سے مولانا کویت تشریف لائے ہیں اور وزارت الاوقاف میں صبا سالم کی مسجد میں مؤذن کی حیثیت سے ہیں، اور مولانا کے کویت کے مختلف منطقوں میں ماہانہ پروگرام ہوتے ہی رہتے ہیں۔ تو مولانا الحمدللہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں، ہماری خوش نصیبی ہے۔ تو میں ادباً مولانا سے گزارش کرتا ہوں کہ مولانا تشریف لائیں اور لوگوں کو اپنے بیان سے استفادہ فرمائیں۔ فلیتفضل مشکور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد۔ محترم اسلامی بھائیوں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم لوگ دین کی باتیں سننے اور سمجھنے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
حق بات کو سننے کی توفیق دے، اس پر عمل کی توفیق دے۔ آج کی اس ملاقات میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک بہت اہم مسئلہ بیان کریں گے، اور وہ مسئلہ ہے کہ امت مسلمہ میں اتحاد اور اتفاق کیوں ضروری ہے، اور اتحاد اور اتفاق کیسے ہو سکتا ہے۔ دو باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ اتحاد اور اتفاق کیوں، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور دوسرا مسئلہ ہے کہ اتحاد اور اتفاق امت میں کیسے ہو سکتا ہے، کیا یہ ممکن چیز ہے، اگر ہے تو اتحاد اور اتفاق جو ہے کیسے ہو سکتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، پہلی بات جو ہم نے بیان کی یا جس پہ ہم بیان کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ امت محمدیہ میں اتفاق کی ضرورت کیوں ہے، ہم لوگ کیوں متحد ہوں، اتفاق سے ہم کیوں رہیں، اس کی ضرورت کیا ہے۔ تو اس کے جواب میں کئی باتیں ہیں جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اتحاد اور اتفاق سے رہنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اتحاد اور اتفاق سے رہنا یہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اور ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، تو بندے کا کام کیا ہے؟ اپنے مالک کا حکم ماننا، اپنے مالک کا حکم پورا کرنا۔ جب ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اتفاق سے رہو، تو ایسی صورت میں اپنے مالک کا حکم ہمیں ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے؟ ماننا چاہیے۔ کہاں حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر حکم دیا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور ٹولی ٹولی میں نہ بٹو، جماعتوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ۔ اللہ نے حکم دیا ہے یہاں پر کہ سب کے سب مل کر کیا کریں؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا یہ اللہ کا جو حکم ہے، ہم بندے ہونے کے ناحیے سے ضروری ہے کہ اس حکم کو پورا کریں، اس حکم پر ہم عمل کریں۔ اگر عمل نہیں کریں گے تو کیا ہوں گے؟ گنہگار ہوں گے، اللہ کے نافرمان ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں سزا دے گا۔ تو اسی لیے اللہ کے حکم کی قدر کرتے ہوئے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہم تمام کو متحد اور متفق ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ جو تمہاری امت ہے ایک امت ہے، ایک یعنی الگ الگ نہیں ہونا ہے، متفق ہو کر رہنا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر متحد ہونے کا حکم دیا ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے ٹولیاں بنانے سے، جماعتوں میں بٹ جانے سے اللہ نے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ ایک تو اللہ کا حکم ہے کہ ہم متحد ہوں، اس لیے ہم کو متحد ہونا چاہیے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے جماعتیں بنا کر، فرقے بنا کر مختلف ہونے سے اللہ نے منع کیا ہے، اور جس چیز سے اللہ منع کرے، ہم بندے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی بندگی کرتے ہوئے اللہ جس چیز سے منع کیا ہے اس سے بچنا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے اس دین کو شریعت بنایا ہے
جس دین کی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو وصیت کی تھی۔ والذی اوحینا الیک، اور ہم نے اسی کی آپ کی طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی ہے۔ ووصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی اسی بات کی وصیت کی گئی ہے۔ کس بات کی وصیت کی گئی ہے؟ ان اقیموا الدین، کہ دین کو لازم پکڑو، دین پر قائم رہو، ولا تتفرقوا، اور جماعتوں میں نہ بٹو، اختلاف نہ کرو، ٹولی ٹولی میں نہ بٹو۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، لیکن مشرکوں کو اگر آپ اس چیز کی دعوت دیں گے تو یہ چیز ان کو بہت بھاری پڑے گی، بہت بڑی لگے گی، یہ اس پر عمل نہیں کریں گے۔ تو دو باتیں ہوئی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اتحاد سے رہنے کا اللہ کا حکم ہے۔ دوسری بات یہ ہے جماعتوں میں بٹنے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں اختلافات پیدا نہ کرو، جھگڑے نہ لاؤ، فَتَفْشَلُوا، اگر ایسا کرو گے تو تم ناکام ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا نکل جائے گی، یعنی تمہاری کوئی قیمت اور کوئی قدر باقی نہیں رہے گی۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، جو لوگ ٹولیوں میں بٹ گئے، اختلاف کر بیٹھے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ ان جیسے نہیں ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی تین چیزیں تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، یہ اللہ کو پسند ہے۔ شرک سے بچو، یہ اللہ کو پسند ہے۔ حدیث طویل ہے، آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تم تمام کے تمام مل کر رہو، مضبوطی سے اللہ کی رسی کو پکڑو، آپس میں جماعتوں میں نہ بٹو۔ تو یہ اللہ کا حکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع کیا ہے۔ اس وجہ سے ہم تمام کو اللہ کا حکم مانتے ہوئے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے، اختلاف، تفرقہ بازی، جماعتیں بنانا، ٹولیوں میں بٹ جانا، ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ہے، اور اس سے بڑی وجہ ڈھونڈنے کی ہم کو ضرورت بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم تلاش کریں گے دنیاوی مقصد کے اعتبار سے، تب بھی اتفاق اور اتحاد سے رہنے میں ہمارا بہت بڑا فائدہ ہے۔ اگر ہم لوگ جماعتوں میں بٹیں گے، ٹولیوں میں بٹ جائیں گے، تو ایسی صورت میں ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، تباہی آئے گی۔ اس لیے بھی ہم کو اتفاق سے رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امت محمدیہ کے اندر جو اختلاف آیا، اسی اختلاف کی وجہ سے دشمن مسلمانوں پر غالب ہو گیا، اور دشمنان اسلام یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان ٹولیوں میں بٹ کر رہیں۔ اور یہ اختلاف کب آیا امت میں؟ فرماتے ہیں اس وقت آیا جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا چھوڑ دیا، اپنی منمانی کی زندگی بسر کرنے لگے۔ اور جو ایسا کریں گے ان پر اللہ کیا کرتا ہے؟ دشمن مسلط کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، جو لوگ، جن لوگوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے متبع ہیں، اللہ فرماتا ہے ان سے ہم نے عہد لیا تھا، ان سے ہم نے وعدہ لیا تھا۔ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، لیکن جو وعدہ ان سے لیا گیا تھا، وہ وعدہ ان کو یاد دلانے کے باوجود اس وعدے کو وہ بھلا دیے۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، جب انہوں نے اللہ سے کیا ہوا عہد توڑ دیا،
اللہ نے جو وعدہ ان سے لیا تھا اس وعدے کا انہوں نے پاس و لحاظ نہیں رکھا تو عذاب کے طور پر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ فرماتا ہے فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ہم نے ان کے دلوں کے اندر دشمنیاں اور بغض ڈال دیا۔ جب اللہ کے وعدے کو بھلا دیے، اللہ کی فرما برداری کو چھوڑ دیے، عذاب کیا آیا؟ عذاب یہ آیا کہ ان کے دلوں میں نفرتیں ڈال دی گئیں، دشمنیاں ڈال دی گئیں، اور قیامت تک ایک دوسرے سے نفرت کرنا یہ عذاب ان کو دیا جاتا رہے گا۔ تو تفرقہ بازی حقیقت میں کیا ہے؟ اللہ کا عذاب ہے۔ کب آتا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت چھوڑ دیتے ہیں۔ کب آتا ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے جتنا ہٹیں گے اتنا زیادہ دلوں کے اندر نفرت آئے گی، عداوت آئے گی، دشمنی آئے گی۔ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم تمام کو چاہیے کہ متحد ہو کر رہیں، اکٹھا ہوں، جماعت سے جڑیں۔ کس جماعت سے جڑنا ہے؟ کس جماعت سے جڑ کر رہنا ہے؟ جماعتیں تو بہت ہیں، اب بن چکی ہیں۔ اتفاق لانے کے لیے کس جماعت سے جڑنا ہے یہ کون طے کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے قرآن کی روشنی میں اس چیز کو واضح کر دیا ہے کہ ہمیں کس جماعت کے ساتھ جڑ کر رہنا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان الجماعت ما وافق طاعت اللہ ورسولہ، جماعت جس کے ساتھ جڑ کر ہم سب کو رہنا ہے وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلتی ہے۔ اللہ کے حکم پر چلنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلنے والے جو لوگ ہیں، جو عام لوگوں کے پیچھے نہیں دوڑتے، اپنی طرف سے اپنے بڑے بنا کر ان کی ہر بات کو آخری بات سمجھ کر عمل نہیں کرتے، بلکہ اللہ کی بات کو آخری بات مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آخری بات مانتے ہیں، اسی پر عمل کرتے ہیں۔ یہ لوگ حقیقت میں جماعت ہیں، اور ہم تمام کو کیا کرنا ہے؟ اسی جماعت کے ساتھ مل کر رہنا ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الجماعت ما وافق الحق، جس جماعت کے ساتھ مل کر رہنا ہے اس سے مراد وہ جماعت ہے جو حق پر قائم ہے۔ اسی لیے نعیم بن حماد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا فسدت الجماعہ فعلیک بما کانت علیہ الجماعت قبل ان تفسد، جب جماعت میں بگاڑ آنے لگے، جب جماعت بگاڑ کا شکار ہو جائے، حق سے دور ہونے لگے، تو تم کو پوری جماعت کے ساتھ نہیں جانا ہے۔ جماعت بگڑ رہی ہے تو میں بھی بگڑتے ہوئے ان کے ساتھ چلا جاؤں۔ نعیم بن حماد فرماتے ہیں جب جماعت میں بگاڑ آ جائے تو بگڑنے سے پہلے جماعت جس راستے پہ تھی تم کو اسی راستے پر ڈٹا رہنا ہے، اسی راستے پر جمع رہنا ہے۔ وَإِن كُنْتَ وَحْدَكَ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْجَمَاعَةِ، اگر حق پر تم ڈٹے رہو گے اور تمہیں تنہا بھی رہنا پڑے، اکیلا بھی رہنا پڑے، تو تم ہی اس وقت جماعت کہلاؤ گے، جماعت تم ہی ہوگے۔ جو لوگ حق سے ہٹ گئے، اپنے آپ کو بگاڑ میں مبتلا کر کے جماعت کے اندر جو لوگ بگاڑ لائے، اگر آپ حق پر رہیں گے وہ لوگ کٹ کر الگ ہو گئے، آپ الگ نہیں ہوئے، وہ لوگ الگ ہوئے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، ہم تمام کو چاہیے کہ حق کو سمجھیں، حق پر قائم رہیں۔ اب جماعت کون ہے، حق کیا ہے، کون سے حق پر ہمیں عمل کرنا ہے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی وضاحت فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ دیکھیں گے کہ امت کے اندر بڑا اختلاف پیدا ہوگا، امت مختلف ٹولیوں میں بٹ جائے گی۔
پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی، تم لوگ میری سنت پر جمے رہنا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، میرے بعد جو خلفاء راشدین آئیں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا ہے، ان لوگوں کی جو سنت ہے، ان لوگوں کا جو طریقہ ہے، اس راستے پر، اس طریقے پر جمے رہنا، اسے مضبوطی کے ساتھ اپنی کونچلیوں میں، کونچلی کسے کہتے ہیں؟ جو اندر کے دانت ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے اسے دبا کر پکڑ لینا، کیونکہ کوئی بھی چیز اگر ہم ہاتھ سے پکڑیں گے، کوئی جھٹکا دے کر کھینچ کر ہم سے اس چیز کو جدا کر سکتا ہے، لیکن جب آدمی دانت میں دبا کر پکڑے گا، جھٹکے سے بھی اس چیز کو نہیں نکالا جا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب امت کے اندر اختلاف آ جائے تو اس وقت میں تم کو کیا کرنا ہے؟ میری سنت کو، میرے خلفاء راشدین کی سنت کو دانتوں میں مضبوطی سے تھام کر پکڑ کے رکھنا ہے۔ ایک تو یہ وصیت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنت کو پکڑے رکھو، سنت کو مت چھوڑو۔ دوسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، کہا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، کرنے کی بات تو بتا دیے کہ سنت کو لازم پکڑنا ہے، صحابہ کے طریقے کو لازم پکڑنا ہے، خلفاء راشدین کے طریقے پر رہنا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، نہیں کرنے کے کچھ کام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کچھ کام تم کو نہیں کرنا ہے۔ کیا کام نہیں کرنا ہے؟ دین کے اندر کوئی نئی چیز نہیں لانی ہے، دین میں نئی چیزیں لانے سے بچو۔ کیوں بچو؟ کیونکہ دین میں جو بھی نئی چیز لاؤ گے وہ بدعت ہوگی، اور بدعت کیا ہوگی؟ گمراہی ہوگی، اور گمراہی کیا کرے گی؟ انسان کو جہنم کی طرف لے جائے گی۔ تو جب اختلاف ہوگا، اختلاف کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوگی کہ لوگ قرآن اور سنت کو چھوڑ کر، سلف صالحین کے راستے کو چھوڑ کر، صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر، جو راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بتایا، کہا کہ میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت۔ قرآن کو ماننے کا جتنی بھی جماعتیں ہیں، ابھی ساری جماعتیں دعویٰ کرتی ہیں، مسلمانوں کی طرف منسوب کوئی جماعت یہ نہیں کہے گی کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، میں سنت کو نہیں مانتا۔ ہر شخص کہتا ہے کہ میں قرآن اور سنت کو مانتا ہوں۔ گمراہ سے گمراہ جماعت، قبر پرست، وحدت الوجود کے قائل، دوسرے تیسرے جتنے بھی گمراہ قسم کے لوگ ہیں، ان سے پوچھو بھائی آپ لوگ کیا مانتے ہیں؟ کہیں گے کہ قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں۔ جیسے سلف صالحین کے منہج پر ہیں، ان سے پوچھو آپ کیا مانتے ہیں؟ وہ بھی کیا کہتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں۔ تو پھر اختلاف کیوں ہے؟ اختلاف آگے کی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی، تم کو میری سنت لازم پکڑنی ہے، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، اور میرے بعد میرے خلفاء راشدین کی جو سنت ہے اس سنت کو لازم پکڑنا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں قرآن اور حدیث کو سلف صالحین نے جیسے سمجھا ہے ویسے سمجھ کر عمل کرنا ہے۔ ابو بکر قرآن کو کیسے سمجھتے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو کیسے مانتے تھے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن اور حدیث پر کیسے عمل کرتے تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن اور حدیث پر کیسے عمل کرتے تھے، ویسے عمل کرنا ہے۔ اور یہی بات قرآن میں کئی مقامات پر ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ویسے ایمان لاتے ہیں جیسے صحابیوں تم لوگ ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ لوگ ہدایت پر آ جائیں گے۔ کیسا ایمان لانا ہے؟ جیسا ایمان صحابہ لاتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہو جائے، ان کی مخالفت کر بیٹھے، من بعد ما تبین له الہدی، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد،
کیا کہا اللہ نے؟ ہدایت واضح ہونے کے بعد جو شخص رسول کا نافرمان ہو جائے تباہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یقیناً تباہ ہوگا. لیکن آگے اللہ نے ایک اور چیز بتائی، کہا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. جو مومن ہیں، کون مومن تھے اس وقت؟ صحابہ مومن تھے. اللہ نے فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنوں کا راستہ ہے اس راستے سے ہٹ کر دوسرے راستے پر چل پڑے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جس طرف جانا چاہے گا ہم اسے اسی طرف موڑ دیں گے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ، پھر اسے جہنم میں ڈال دیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہوگا. قرآن اور حدیث کے ساتھ ضروری چیز کیا ہے؟ صحابہ کا طریقہ، صحابہ کیسے عمل کرتے تھے، یہ چیز ضروری ہے. اب دیکھیں امت کے اندر اختلاف ہے، کئی مسائل کو لے کر اختلاف ہے. ایک چھوٹی سی مثال، دفنانے کے مسئلے کو لے کر اختلاف ہے، خاص کر ہمارے ملکوں میں. بھائی دفنایا کیسے جائے؟ جنازہ نکلنے سے پہلے جو ہے پھول چادریں ڈالی جائیں کہ نہیں ڈالی جائیں؟ اب دیکھیں کہ صحابہ کیسے کرتے تھے. صحابہ ڈالتے تھے کہ نہیں ڈالتے تھے؟ اگر ڈالتے تھے اس راستے پر ہم عمل کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تمہارا ایمان ویسے ہے جیسے صحابہ کا تھا ہدایت پر ہو، اگر دوسرا ہے تو گمراہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کس کا راستہ؟ میرا اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامنا ہے. دیکھو کہ صحابہ ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی صحابہ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین میں نئی باتیں لانے سے بچو. اب یہ جو ایکسٹرا ہو رہا ہے، پھول ڈالنا، چادریں ڈالنا، جنازہ اٹھاتے وقت جو ہے کچھ خاص اذکار کہنا، کچھ علاقوں میں پیسے جمع کرنا، پھر اسے تقسیم کرنا، دوسری تیسری جو بھی چیزیں ہیں، یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ نہیں کی؟ صحابہ اس پہ عمل کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ اگر کرتے تھے تو یہ ہدایت ہے، اگر عمل نہیں کرتے تھے تو ایسی صورت میں یہ دین میں نئی چیز ہے، یہی بدعت ہے، یہی گمراہی ہے. یہ ایک مثال ہے. ایسے ہی ہر عبادت میں دفن کرنے کے بعد قبر بنانا، پھر اس کے بعد اسے پختہ کرنا، پھر اس کے بعد 3 دن کے بعد خاص زیارت کے لیے جانا، 10 دن کے بعد 10واں کرنا، 40 دن کے بعد 40واں کرنا، ہر برس میں برسی کرنا، یہ ساری چیزیں صحابہ کا طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، قرآن میں ہے، کریں اتفاق رہے گا. اگر نہیں ہے چھوڑ دیں اتفاق آ جائے گا. نہیں ہے پھر بھی کرتے رہیں گے تو ایسی صورت میں اختلاف باقی رہے گا. یہی لوگ جماعت سے ہٹے ہوئے ہیں، یہی لوگ اختلاف کو بڑھاوا دے رہے ہیں. تو امت متحد ہو سکتی ہے کب؟ جب سب کے سب کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ آئیں. تو اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَالْخَيْرُ كُلَّ الْخَيْرِ فِي اتِّبَاعِ السَّلَفِ الصَّالِحِ، اگر کسی چیز میں خیر ہے، بھلائی ہے، امت کو فائدہ ہو سکتا ہے تو وہ کس میں فائدہ ہو سکتا ہے؟ سلف صالح. سلف صالح کا مطلب کیا ہے؟ جو لوگ گزر چکے ہیں اور وہ نیک تھے، اللہ تعالیٰ کے راستے پر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر تھے. جو شخص اس راستے پر چلے گا اسی میں خیر ہے. والاستکثار من معرفت حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر خیر مل سکتا ہے، آپ کا بھلا ہو سکتا ہے تو اسی وقت بھلا ہو سکتا ہے جب آپ کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جانیں گے. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دنیاوی اعتبار سے ہمارے پیر کی، ہمارے مرشد کی، ہمارے بڑوں کی باتیں یاد ہیں. فلاں نے فلاں کہا، فلاں سے فلاں ہو گیا، جبکہ حقیقت میں ہونا کیا چاہیے؟ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کثرت سے یاد ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. وَالتَّفَقُّهِ فِيهِ، حدیث کو معلوم کرنے کے ساتھ ساتھ
حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرنے میں خیر ہے. یہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والاعتصام بحبل اللہ وملازمۃ ما يدعو الیہ الجماعہ، اور کثرت سے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے. کون سی چیز ہے اللہ کی رسی؟ قرآن کریم. اور جماعت کی طرف لوگوں کو دعوت دیں. جو لوگ قرآن، حدیث، سلف صالحین کے منہج پر عمل کر رہے ہیں اس کی طرف لوگوں کو بلائیں. الفت اور محبت کی تعلیم دیں. ایسی چیزوں سے دور رہیں جن چیزوں پر عمل کرنے سے جماعت کے اندر اختلاف پیدا ہو سکتا ہے. اگر یہی سب کچھ ہم کریں تو ایسی صورت میں ہمارے اندر خیر باقی رہ سکتا ہے، ورنہ ہم جو ہے گمراہ ہو جائیں گے. تو میرے محترم بھائیو، یہ جو ہے اختلاف کے سلسلے میں اور جماعت کے ساتھ رہنے کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں تھیں. سعودی عرب کے ایک بہت مشہور عالم ہیں، ابھی بھی باحیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، ان کے علم میں برکت دے، اللہ تعالیٰ انہیں امت کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے، حق پر ثابت قدم رکھے. انہوں نے ایک چھوٹا سا لیکچر دیا تھا، اسی کی کچھ باتیں میں جو ہے یہاں پر جمع کر کے لایا ہوں، جس میں انہوں نے بتلایا ہے کہ امت متحد کیسے ہو سکتی ہے. امت متحد کیسے ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے اگر ہم جائزہ لیں گے، دیکھیں گے اسلام آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی کیا حالت تھی. لوگ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے. قبائلی عصبیت اتنی زیادہ تھی کہ چھوٹی چھوٹی بات پر لڑ پڑتے تھے، اور کئی مہینے کئی سال تک یہ لڑائیاں برابر چلتی رہتی تھیں. ان لڑائیوں کو ٹھنڈا کرنا، انہیں خاموش کرنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی. اسی لیے ہمیشہ جو جنگی سامان ہے ان کے ساتھ ہوتا تھا. اس شخص کی بڑی عزت ہوتی تھی جو جنگی تعلیمات سے جو ہے اچھی طریقے سے واقف ہے، دشمن کو زیر کر سکتا ہے. بچیوں کو زندہ دفن اسی لیے کرتے تھے کہ وہ جو ہے جنگ میں کام آنے والی چیزیں نہیں ہیں. تو عداوت، نفرت، دشمنی ان لوگوں کے اندر کیا تھی؟ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. نفرت کی ایسی مثال اس سے پہلے آپ کو کہیں نہیں ملے گی جو مثال عرب کے لوگوں میں تھی. ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بن کر آنے کے بعد جب دعوت چلی، 20-25 سال کا عرصہ گزرا، پھر اس کے بعد کیا ہو گئے؟ یہ سب کے سب ایسے بھائی بن گئے کہ ویسے بھائیوں کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی. جو سب سے کٹر دشمن تھے وہ بعد میں ایک دوسرے کے لیے جان قربان کرنے والے بن گئے. ایسے اختلاف کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے اتفاق میں کیسے بدلا؟ اتنا بڑا جو اختلاف تھا وہ سب مٹ کر اتفاق میں کیسے تبدیل ہو گیا؟ مکے کی حالت بھی ویسے ہی تھی، مدینے کی حالت بھی ویسی ہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے، اوس اور خزرج کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے. اوس اور خزرج کے جو بڑے لوگ ہیں وہ لوگ قبیلے سے ختم ہو چکے تھے. کیوں ختم ہو چکے تھے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے کچھ سال پہلے اوس اور خزرج کے درمیان جو لڑائیاں ہوئی تھیں، ان لڑائیوں میں اوس اور خزرج کے بڑے بڑے لوگ مارے جا چکے تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد یہی اوس اور خزرج کے لوگ محبت، پیار، اتفاق، اتحاد، ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کی ایسی مثال قائم کیے جو پوری دنیا میں نہیں ملتی. کیسے ممکن ہوا ہے؟ اسی کو شیخ نے بیان کیا ہے. فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز لوگوں کا عقیدہ متفق ہونا چاہیے. لوگوں کا عقیدہ متفق ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس اور خزرج کے لوگوں کو، مکہ کے لوگوں کو، عرب کے بدھوؤں کو جو جماعتوں میں بٹے ہوئے تھے،
آپ نے انہیں متفق کرنے کے لیے، متحد کرنے کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی تعلیم دی وہ چیز کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید تھی۔ کیونکہ جب یہ عقیدہ ایک ہو جائے گا، عقیدہ سب لوگوں کا متفق ہو جائے گا، سب کو اللہ پر ایمان آ جائے گا، ایک اللہ کی عبادت کو سب لوگ مان لیں گے، تو ایسی صورت میں اختلاف خود بخود ختم ہو جائے گا۔ تو شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں فَلَا بُدَّ أَن تَكُونَ الْعَقِيدَةُ عَقِيدَةُ التَّوْحِيد، ضروری ہے کہ امت محمدیہ کے تمام افراد کا عقیدہ توحید کا عقیدہ بن جائے، ایسا توحید کا عقیدہ بن جائے جو شرک سے مکمل طور پر پاک ہو، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے لیا گیا ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جو تقاضا ہے ان تمام تقاضوں کو پورا کرنے والا عقیدہ ہو۔ اور یہی وہ عقیدہ ہے جس کے ذریعے لوگوں کے اندر اتحاد آ سکتا ہے، اتفاق آ سکتا ہے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کیا رشتہ دار تھے؟ کوئی ناتا تھا؟ کوئی رشتہ تھا؟ نہیں تھا۔ لیکن بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو امیہ جب ستاتا تھا، پریشان کرتا تھا، انہیں سزائیں دی جاتی تھیں، ابو بکر صدیق کے دل میں تکلیف کیوں ہوتی تھی؟ کیونکہ ستانے والا اس لیے ستا رہا ہے کیونکہ یہ غلام اللہ کی توحید کو مانتا ہے، اور وہی توحید ابو بکر صدیق کے دل میں بھی ہے۔ اسی لیے بلال جب پٹتے تھے، مار کھاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ وہ اللہ ایک ہے کہہ کر مار کھا رہے ہیں، جیسی تکلیف بلال کو ہو رہی ہے ویسی ہی تکلیف ابو بکر صدیق بھی محسوس کر رہے ہیں۔ اسی لیے انہیں بلال کی تکلیف کے سامنے اپنے مال اور دولت کی کوئی قیمت نظر نہیں آئی، بلال کو خرید کر انہوں نے آزاد کر دیا۔ کوئی رشتہ بھی نہیں، کوئی تعلق بھی نہیں، لیکن دونوں کو جوڑنے والی چیز اللہ کی توحید۔ تو جب تک یہ توحید رہے گی، اس توحید کی بنیاد پر آپ روئے زمین کے کسی بھی خطے پہ رہیں گے، اگر آپ کا موحد بھائی، توحید پر جینے والا بھائی دنیا کے کسی بھی کونے میں تکلیف محسوس کر رہا ہے تو آپ اس کی تکلیف کو اپنے دل میں محسوس کریں گے۔ یہ توحید کی برکت ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو سارے لوگوں کو کیا کر سکتی ہے؟ متحد کر سکتی ہے۔ دنیا کا یہ دستور بھی ہے کہ ایک لیڈر کے نیچے کام کرنے والے سب کے سب کیا ہوتے ہیں؟ ایک ہاتھ ہوتے ہیں، متحد ہوتے ہیں۔ جب ایک اللہ کی عبادت کرنے والے سارے کے سارے اسی کو اپنا حقیقی معبود مان کر اس کی عبادت کرنے لگیں گے تو ایسی صورت میں کیسے متحد نہیں ہوں گے، کیسے متفق نہیں ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی توحید کو لوگوں کو سمجھایا، جو اس توحید کو مانتے چلے گئے اس لڑی میں آتے چلے گئے اور لوگوں کے اندر اتفاق، اتحاد قائم ہو گیا۔ عرب کے یہ لوگ جو جماعتوں میں بٹ کر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، اور وہیں پر اس وقت میں پوری دنیا کی طرف سے ستائے ہوئے لوگ تھے۔ یمن سے ابرہا ان کی مقدس عبادت گاہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تھا، اسے روکنے کی ان میں طاقت تھی؟ نہیں تھی۔ کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ جماعت میں بٹے ہوئے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا، توحید کی وجہ سے اتفاق ہو گیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان کر اللہ اور اس کے باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے جب یہ متحد اور متفق ہو گئے، کہاں کا ابرہا، اس سے بھی آگے بڑھ کر اس وقت کی جو سب سے بڑی قوتیں تھیں، قیصر، کسریٰ، روم اور جو ہے فارس کی جو سب سے بڑی قوتیں تھیں، ان کو اپنے قدموں کے نیچے روند دیے۔ کون سی قوت تھی؟ توحید کی، جس کی وجہ سے اتفاق ہوا۔
इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह की नेमत को तुम याद करो, इज़ कुंतुम अअदाअन, जब तुम लोग दुश्मन थे, फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों के अंदर उल्फत और मोहब्बत डाल दी। कैसे डाल दी ये उल्फत व मोहब्बत? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ग़ज़वा हुनैन का माल गनीमत तक़सीम किया, कुछ सहाबा ने दिलों में तकलीफ़ महसूस की, उस वाक़ये में मैं जाना नहीं चाहता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम को बुलाकर क्या कहा, ऐ अंसारियों, क्या ये बात सच्ची नहीं है, क्या ये हक़ नहीं है कि तुम लोग आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे? अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे ज़रिए तुम लोगों में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा किया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम मानना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को इज़्ज़त की नज़र से देखना, इससे इत्तेफाक पैदा होगा, इससे हकीकी क़ुव्वत आएगी। दूसरी चीज़, इख्तिलाफ आने की दूसरी चीज़, इख्तिलाफ से बचने की दूसरी चीज़, इख्तिलाफ आने की दूसरी चीज़ ये है कि उम्मत मुहम्मदिया के अंदर जो जमाअतें हैं, उन जमाअतों के अंदर दावत व तबलीग के लिए जो मौजू बनाया गया है, दावत व तबलीग के लिए जो तरीक़ा मुकर्रर किया गया है, वो तरीक़ा मुत्तहिद होना चाहिए, मुत्तफ़िक़ होना चाहिए, सबका तरीक़ा एक होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपसे पहले सहाबा क्या करते थे? दावत व तबलीग का काम ही करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या थी? तबलीग। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, ऐ नबी बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक, जो अल्लाह ने आप पर उतारा है आप उसकी तबलीग करें। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े मुबल्लिग थे, आप खुद तबलीग करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग का एक अच्छा सा तरीक़ा हमारे दरमियान मौजूद है, तो तबलीग का नया तरीक़ा अपनी तरफ से पैदा करने की हमें क्या ज़रूरत है? जब हम ये पैदा करेंगे तो ऐसी सूरत में हर शख्स अपने बनाए हुए, अपने पैदा किए हुए तबलीग और दावत के तरीक़े की तरफ लोगों को बुलाएगा। जब बुलाएगा तो क्या होगा? नतीजे में इख्तिलाफ होगा। तो दावत व तबलीग के लिए हमारा जो तरीक़ा होना चाहिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीक़ा होना चाहिए। शेख सालेह अल फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह फरमाते हैं, कज़ालिकल इख्तिलाफ़ु फ़िल मनाहिज अद-दाविय्या, दावत का जो मनहज है, वो मनहज अगर अलग अलग रहेगा तो यकीनन इख्तिलाफ आएगा। दावत व तबलीग का मनहज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनहज होना चाहिए, जिस मनहज पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत देते थे। लोगों के बनाए हुए अलग अलग मनहज अगर होंगे तो उससे उम्मत के अंदर खैर नहीं आ सकता, इससे भी बचना चाहिए। वक्त बहुत मुख्तसर है, मैं बातों को समेटता हूँ। तीसरी अहम चीज़ है इत्तेहाद और इत्तेफाक को लाने के लिए कि हम सब के सब मिलकर अल्लाह की किताब पर अमल करने लगें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने लगे, जिसका ज़िक्र हमने पहले भी किया। और इन तमाम चीज़ों को हम लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तमाम बातों को जैसे सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन समझते थे, उसी पर जो है हम रह कर अमल करें, इसी में इत्तेफाक होगा। इसके बजाय सुनने के लिए ये सारी बातें अच्छी लगती हैं कि भाई जो जिस जमाअत का है उस जमाअत का रहने दो, मुसलमानों पर मुसीबतें आई हैं, परेशानियां आई हैं, वो अपने हिसाब से अमल करें, हम अपने हिसाब से अमल करेंगे, लेकिन परेशानियों का सामना करने के लिए हम सब तमाम को एक होना चाहिए। ये देखने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब अमल करने जाएंगे इसमें ये चीज़ नामुमकिन है, क्योंकि दुनिया का दस्तूर है गलत और सही कभी भी एक साथ नहीं मिल सकते। एक दीवार आपको बनानी है, दीवार बनाने के लिए ईंट हो या पत्थर हो, वो क्या होना चाहिए? लेवल का होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए। अगर आप सोचेंगे ठीक ठाक नहीं है, ऐसे ही जैसा है वैसे रख के दीवार बनाओ, मुमकिन है? मुमकिन नहीं है। तो क्या करें? उस पत्थर को फेंक दें? उस पत्थर को फेंका नहीं जाएगा, बल्कि उस पत्थर को लेवल किया जाएगा, उस पत्थर को बराबर किया जाएगा। तो जो लोग इस्लाम की इस दीवार में जुड़ना चाहते हैं,
ان کو کچھ کمپرومائز کرنا ہوگا، انہیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ جس طریقے سے پتھر کٹنے کے بعد دیوار میں رکھنے کے لائق ہوگا، اسی حساب سے ان کو اپنے بڑوں کی جو باتیں قرآن اور سنت کے خلاف ہیں ان باتوں کو کاٹ کر اس دیوار میں لگنے کے لائق پتھر بننا پڑے گا، تبھی جا کر یہ اتفاق ہو سکے گا۔ اگر ایسا نہیں تو کبھی بھی اتفاق قائم نہیں ہو سکتا۔ کیسے اتفاق قائم ہوگا؟ ایک قبر پرست اتفاق کی دعوت دے، پھر اس کے بعد جو ہے ایک موحد بندے سے کہے کہ بھائی ہماری قبر پرستی کی جو بہت بڑی درگاہ بنی ہوئی ہے اس پہ مصیبت آئی ہوئی ہے، آؤ آپ ہماری طرف سے دفاع کرو، تو کوئی توحید پرست تو کبھی نہیں جائے گا۔ اور جب نہیں جائے گا تو کیا ہوگا؟ اختلاف ہوگا، ظاہر سی بات ہے اختلاف جنم لے گا۔ تو امت کو متحد کرنے کے لیے ایک ہی راستہ باقی ہے، اور وہ راستہ یہ ہے سب کے سب قرآن کو مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مانے۔ کیسے مانے؟ جیسے صحابہ تابعین تبع تابعین اس پہ عمل کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد جو لوگ متحد ہو جائیں، متفق ہو جائیں، سلفی منہج پر آ جائیں، ان لوگوں کے اندر بذات خود اختلاف ہے، اس اختلاف کو رفع دفع کرنے کے لیے کچھ ضروری چیزیں ہیں جس پر عمل کرنا ہوگا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کی عزت کرنا سیکھیں، حسن معاشرت کے ساتھ جئیں، کیونکہ اگر آدمی معاشرے کے آداب کو نہیں جانے گا ایک دوسرے سے لوگوں کے اندر نفرتیں آئیں گی۔ اسی طریقے سے خاک ساری کا اظہار کریں، ہر شخص اپنے آپ کو سب سے بڑا نہ دکھائے، کیونکہ لوگ بڑے آدمی کے بڑکپن کو بھی اس وقت لیتے ہیں یا اس وقت مانتے ہیں جب وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا نہیں سمجھتا، چھوٹا سمجھتا ہے۔ اگر آدمی سب پر اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے لگے گا تو ایسا شخص امت کے اندر اختلاف پیدا کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تیسری چیز ہے کہ جو مسلمانوں کے باہمی حقوق ہیں ان حقوق کو آدمی پورا کرے، سلام پھیلانا، بیمار کی عیادت کرنا، اسی طریقے سے پڑوسیوں کے حقوق، ان تمام چیزوں کو جو ہے ادا کریں، جس سے سلفی معاشرے کے اندر اتفاق اور اتحاد باقی رہ سکتا ہے۔ چوتھی چیز ہے کہ آدمی لوگوں سے بات کرے تو نرم انداز میں بات کرے۔ اگر کسی کے اندر اختلاف آ جائے اچھے طریقے سے کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں اللہ کا ڈر دلا کر اس اختلاف کو رفع دفع کرنے کی کوشش کرے۔ اپنے مومن بھائیوں کو اپنی حیثیت کے مطابق آدمی جو ہے تحفہ اور ہدیہ دے، اس کی مصیبت اور پریشانی میں اس کا ہاتھ بٹھائے۔ ان تمام چیزوں کا اگر ہم خیال کرتے ہوئے غیبت سے بچے رہیں گے، چغل خوری سے بچے رہیں گے، اپنے بھائیوں کی برائی بیان کرنے سے بچے رہیں گے، ان کی ٹوہ میں پڑنے سے بچے رہیں گے، تو ہماری جماعت کے اندر اتفاق اور اتحاد قائم رہے گا۔ اتفاق ضروری ہے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اتفاق ضروری ہے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے اس سے منع کیا ہے، اتفاق ضروری ہے کیونکہ اسی سے ہم لوگوں کی حفاظت ہو سکتی ہے، اور اتحاد اس وقت ممکن ہے جب سب کے سب مل کر اللہ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے منہج پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو متفق کرے، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ تعالی گمراہی سے بچائے۔ آمین۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔